تو فارسی جو ہے اس خطے میں آ چکی تھی. تو علامہ اقبال نے فارسی کو انتخاب کیا کہ یہ ہمارے اجداد کی زبان ہے. اب بھی ہمارے ہاں شیرازی بھی ہیں، کرمانی بھی ہیں، ترمذی بھی ہیں اور اصفہانی بھی ہیں. اب بھی وہ خاندان موجود ہیں. جو ان کی اولاد ہیں، جو تاتاری حملے کے نتیجے میں جب خوارزم پر قبضہ ہوا چنگیز خان کا 616 ہجری میں، تو ایران پر، توران پر، افغانستان پر چنگیز خان کا قبضہ ہوا. تو یہ سارے جو مہاجرین تھے یہ ان خطوں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے. یہاں پہ خاندان غلامہ کی حکومت تھی. 602 میں یہ سلطنت قائم ہوئی تھی جس کی نشانی قطب مینار ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں علامہ اقبال کے زمانے میں انگریزوں کا دور تھا، تو لوگ فارسی اب نہیں بولتے تھے، عوام اردو بولتے تھے، اور جو خواص تھے، جو پڑھے لکھے لوگ، وہ انگریزی بولنی شروع کر دی. انگریزوں نے 1857 میں دلی پہ قبضہ کر لیا. اقبال نے جس وقت میں، جس دور میں جنم لیا تھا، وہ دور امپیریلزم کا، برطانوی اور یورپین امپیریلزم کا عروج کا دور تھا. اس وقت پوری دنیا پہ ایک جاگیردارانہ نظام مسلط تھا، ان کا سامراجی تسلط تھا پوری دنیا پر، اور ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ کے لوگ پسے ہوئے تھے. خصوصی طور پر مسلمان ممالک جو تھے اس وقت جہاں بھی تھے، وہ ایک عجیب کیفیت سے گزر رہے تھے. مجھے یورپ میں تعلیم کے دوران یورپی طرز زندگی سے واقفیت حاصل ہوئی. میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ کیوں کر استعمار کے زیر اثر لوگوں کی پیداواری اشیاء یورپ لائی جاتی تھیں تاکہ یورپ والوں کے لیے بھی ایک خوشحال زندگی کا سامان فراہم کیا جا سکے. البتہ مجھے اپنی مادر وطن کی جہالت کا اندازہ تھا، اسی لیے میرا ذہن ہمیشہ چارہ جوئی کا کوئی طریقہ ڈھونڈتا رہتا تھا. میں نے یورپ سے اس کے سارے تمطراق اور زرق و برق اور جادو سے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لی، سوائے ایک انتباہ کے کہ تم پر جو یورپ کا جادو چل گیا ہے، تم آزاد رہو اور قرآن کا دامن پکڑ لو اور بالکل آزاد رہو. علامہ اقبال انگریزوں کی نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے. انہیں یہ بہت شدت سے احساس تھا کہ ہم ایک غلام قوم ہیں اور انگریز ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو کم از کم یہ کر سکتے تھے کہ ان کی نوکری نہ کریں. چنانچہ اسی لیے انہوں نے بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی، اور اس سے پہلے یہاں کچھ عرصہ پڑھاتے رہے گورنمنٹ کالج میں، جو سرکاری نوکری تھی اس سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر وکالت کی، کیونکہ وکالت ایک آزادانہ پیشہ تھا. اور اس کے بعد وہ وکالت کرتے رہے، اور پھر امت مسلمہ کے مسائل، ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل، ان کی مشکلات، ان چیزوں پر غور کرتے رہے، شاعری بھی کرتے رہے. میری پوری زندگی برصغیر ہند کے تاریک ترین ایام سے مطابقت رکھتی تھی. برطانوی استعماریت اور اب پہلی عالمی جنگ. استعمار نے 18ویں صدی سے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر ایک تحریک چلنی شروع ہوئی، جس میں ایک آزادی کی تحریک شروع ہوئی. مسلمانوں نے اپنے ان برطانوی اور یورپین تسلط گزاروں سے اپنی آزادی کی مہم شروع کی. تو اس میں پھر اقبال کو ایک نہج ملی، اور اقبال نے اپنی شاعری سے ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. 1918 عیسوی میں پہلی عالمی جنگ کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ایسا کام ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اس آمریت سے نجات حاصل کر لیتے جو ان پر مسلط تھی. مجھے معلوم تھا کہ ایک اور عالمی خلافت کا امکان نہیں پایا جاتا تھا. اندھے مذہبی تعصب، انتہا پسندی پر مبنی قوم پرستانہ خیالات اور اسلامی اتحاد کے درمیان کسی قسم کا اتفاق رائے نہیں پایا جاتا تھا، اور یہ وہی بات تھی جس کو استعماری طاقتوں نے چاہا تھا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا، اور میں نے سعی کی کہ عام لوگوں کی آگہی میں اضافہ کروں تاکہ خود کفالت رائج ہو سکے. علامہ نے ایک موقع پر یہاں پنجاب
لیجسلیٹو اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ان کا مزاج اس قسم کا نہیں تھا سیاسی یا بہت زیادہ سیاست میں آنے کا، لیکن کہا کہ مجھے مسلمانوں کی ضروریات، ان کی مشکلات مجبور کر رہی ہیں کہ میں اس کوچے میں قدم رکھوں. چنانچہ وہ مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل بھی ہوئے، پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، اس میں کامیاب ہوئے، اور 3 سال تک وہ اسمبلی میں مسلمانوں کے مسائل، ہندوستانیوں کے مسائل اور عام لوگوں کے مسائل، ان پر گفتگویں کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے اور استفسارات کرتے رہے. اس لیے قائد اعظم نے انہیں پروونشل لیگ کا سیکرٹری جنرل پریزیڈنٹ بنا دیا تھا. تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد، حالانکہ یہ بیمار تھے ان دنوں میں، آخری ایام میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا. اور پنجاب میں جو منسٹری تھی سر سکندر حیات کی، تھے سارے یونینسٹ کہلاتے تھے، انگریز کے حامی تھے، اور ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا، یعنی مطلب ہے مسلم لیگ کا مقابلہ تھا. تو اس زمانے میں زیادہ تر مرکز جو تھا وہ سیاست کا تھا ہمارے گھر میں، اور جو سیاسی لیڈر تھے، کم از کم حکمران جو تھے پنجاب کے صوبے کے، ان کے لیڈر بھی آتے تھے. علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. خواب اس معنوں میں کہ یہ بتایا تھا کہ پاکستان ایک تخلیق ہوگا، بنے گا، دنیا کے نقشے میں ایک نیا ملک آئے گا جو اسلامی مملکت ہوگی، جس کا نام پاکستان ہوگا. نام تو انہوں نے نہیں رکھا تھا، مگر یہ تصور دیا تھا انہوں نے کہ ایک الگ ملک ہوگا. جب پاکستان تشکیل پا رہا تھا، اس کے بانیوں نے ہر چیز کے بارے میں سوچا تھا. تہذیب مغرب میں شروع ہوئی تھی. 19ویں صدی کے آخری اشرے میں بحث و مباحثے کا آغاز ہوا تھا. پاکستان 1947 میں منصب شہود پر آیا تھا، اور اس سے 9 سال پہلے محمد علی جناح کے ذریعے ایک کونسل قائم کی گئی تاکہ نئی تشکیل پانے والے پاکستان کا نظم و نسق سنبھالے. آخری ایام جو زندگی کے ہیں اس میں وہ مسلم لیگ کا سینٹر تھا. اس زمانے میں مسلمانوں کی توجہ کم از کم برصغیر میں، انڈیا میں زیادہ تر یہ علیحدہ ریاست کے طرف تصور تھا. اچھا، اور یہ ریاست نارتھ ویسٹ کے ایریا میں جو 4 صوبے ہیں، پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور فرنٹیئر صوبہ سرحد، یہ 4 صوبوں پر ساری تحریک چل رہی تھی. بنگلہ دیش تو ذرا فاصلے پر تھا، یا بنگال، لیکن یہاں زیادہ تر کنسنٹریشن جو تھی وہ پاکستان کی مسلم لیگ تحریک جو ہے اس پر تھی. ایک بار پھر ہماری سانسوں میں سما جا، ایک بار پھر ہم سے نام و نشان کی قربانی مانگ اور ہمارے کمزور عشق کو تقویت پہنچا. اپنے چہرے کو ہمارے خالی ہاتھوں سے پنہا مت کر، اپنے عشق کو ہمارے لیے سستا فروخت کر. اس جگہ کو آگ میں خوابیدہ ایک پہاڑ میں تبدیل کر دے. ہمارے باطن کی آگ کے ساتھ جل جا. جب اسلام کے ماننے والے اتحاد کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیں گے تو وہ ایک بھول بھلیاں میں پھنس جائیں گے. ہم ستاروں کی مانند دنیا میں منتشر ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. ایک بار پھر ان پراگندہ پتوں کو آپس میں جوڑ دے. عشق کے قانون کا احیا کر اور ہمیں ایسے دور میں لے جا جس میں پہلے کی طرح ہم تیرے خادم تھے. آپ دیکھیں جب پاکستان بن رہا تھا تو بانیان پاکستان کے پیش نظر یہ ساری چیزیں تھیں. اب کلیش آف سویلائزیشن کا جو ڈیبیٹ ہے ویسٹ میں، وہ پچھلی صدی کی آخری دہائی، جو آخری ڈیکیڈ ہے 90s کا ڈیبیٹ ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان بنا 1947 کے اندر، اور اس سے 8-9 سال پہلے قائد اعظم نے محمد علی جناح نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد چلے گا کیسے. تو انہوں نے ایک مینیفیسٹو ترتیب دیا تھا. اس مینیفیسٹو میں ایک چیپٹر تھا کریش آف سویلائزیشن. اب کلیش نہیں ہے، کریش آف سویلائزیشنز اینڈ رول آف پاکستان. علامہ اقبال چنانچہ اس سے پہلے 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں پورا ایک جائزہ لے کر تمام تاریخ کا، اور یہ قرار دیا کہ اب مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ شمال مغربی سرحدی علاقے میں ایک الگ مملکت جو ہے وہ قائم کریں، اور آگے چل کر اس کی کیا صورت ہو
ये आगे देखेंगे। अब उसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने क्या की? इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये की भाई दुनिया मादियत के राह पे गामजन है, और अगर दुनिया इस तरह चलती रही तो आगे चल के सारी सिविलाइजेशन क्रैश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और पाकिस्तान जो है ये मिल्लत इस्लामिया का एक बुनियादी मुल्क होगा जो एक नज़रिए पे बन रहा है। तो हमारा मनसब उम्मत वस्त का मनसब है, बैलेंस्ड कम्युनिटी का मनसब है। हमने क्या करना है, जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन हैं इनको क्रैश से बचाना है, इनको बका की तरफ लेके चलना है। और आप देखें क्या विजन था उन लोगों का कि जिसकी इब्तिदा के बारे में मगरब आज सोच रहा है, यानी क्रैश से बात शुरू होती है और क्रैश पे एंड होती है, उसके एंड के बारे में वो लोग उस वक्त सोच रहे थे। इकबाल इस मौजू पर बहस करते हैं कि कौम की सरगर्मियाँ एक वतन की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। बुनियाद क्या चीज़ होनी चाहिए? इकबाल उसके जवाब में कहते हैं कि बुनियाद इस्लाम का मजहब होना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई खुदा मौजूद नहीं है और वतन कोई हैसियत नहीं रखता सिवाय ऐसी जगह के जहाँ ज़िंदगी गुजारी जाती है। चुनांचे उसके बाद से वो मुसलसल, फिर 1932 का उनका एक खुतबा है लाहौर का, उसमें भी उन्होंने ये ज़्यादा बात वाज़े तौर पर खुल कर कह दी कि हमें एक अलग होना चाहिए, एक खित्ता जो उसमें, ताकि हमारा तशख़्ख़ुस कायम रहे। हिंदुओं के साथ रहकर हमारा तशख़्ख़ुस कायम नहीं रह सकता। इकबाल कहते हैं कि आलम इस्लाम बहुत ज़्यादा दुश्वार और सख्त हालात से दुचार है, और सूरत हाल ये है कि वो ज़्यादातर मगरिब से ग़िज़ाई अशिया, माली और दिगर किस्म की इमदाद की दरख्वास्त करता है। इकबाल कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें सिर्फ खुदा के सामने ताज़ीम करनी चाहिए, ना किसी और के सामने। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अंग्रेज़ों के सामने सर तस्लीम खम नहीं करना चाहिए, और इस तरह हम एक मजबूत मईशत के मालिक बन सकते हैं। इकबाल ये तजवीज़ देते हैं कि अगर हम मगरिब की ताज़ीम न करना चाहें तो हमें उनसे माली इमदाद और कर्ज़े नहीं लेने चाहिए। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इन रोज़गार के जिस तरह इकबाल कहते हैं ये ऐसे हालात हैं जो 500 साल पहले हम पर मुसल्लत किए गए थे, और तमाम मसाइल की जड़ एक चीज़ है, आलम इस्लाम तख्लीकी सलाहियतों की अदम मौजूदगी के मसले से दोचार है। अल्लामा जब यूरोप के दौरे पे थे तो वहाँ पर कुछ नौजवान उनसे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा अल्लामा साहब आप हमें अपना कोई शेर लिख के दे दें बतौर ऑटोग्राफ के। तो अल्लामा ने अपना एक शेर लिख के दिया था जो ज़बूर अजम में है, चुना बिज़ी अगर मर्गे मास्त मर्गे दवाम खुदा ये करदाए खुद शर्मसार तर करतत। इतना आइडियल बनो। अब ये जो चीज़ है, यानी हमने उस आइडियल तक पहुँचना है। इकबाल का शेर हम इस तरफ लेके आता है, उस मकाम तक पहुँचना है कि हम इंसान मुर्तज़ा बने, यानी माँ आज खुदा गुम शुदेम वो अंदर जस्तजुए में। इकबाल कहता है ना कि हम अल्लाह से गुम हो गए हैं और वो हमें ढूंढ रहा है, तो जिसकी तलाश खुदा को है, इकबाल चाहता है कि आप ऐसे इंसान बने। हम खुदा